خاندان. دو چیزیں, ایک کلام الہی اور ایک میرے اہل بیت. اور یہاں پر میں ایک جملہ کہنے لگا دوستو, جس ایک ہاتھ میں قرآن مجید ہوگا اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کی محبت کا دامن ہوگا, وہ انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. یا یوں کہہ لیں, علامت کیا ہے کہ جس کا سینہ روشن ہے یا نہیں روشن, جس کے سینے کو خیرات مدینہ طیبہ سے آ رہی ہوگی, جس کے سینے کو خیرات مدینہ طیبہ سے آ رہی ہوگی, اس کے سینے میں قرآن پاک کی محبت بھی ہوگی اور اہل بیت کی مودت بھی ہوگی. اقبال بھائی کوئی شامل. قرآن پاک اور اہل بیت یہ اپنے سے محبت کرنے والوں کو بخشوا لیں گے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال, ان کی محبت کی مثال اس کشتی کی مانند ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی. آج ہم میں سے سب کو یہ منزل پر پہنچنے کی طلب رکھتے ہیں, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منزل پر پہنچنے کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے, جو اس پر سوار ہو گیا وہ منزل پر پہنچ گیا. ایک منٹ رکنے لگا. آپ جب گھر سے چلے تھے تو آپ سے پوچھا جائے اگر کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ شاہ جی صاحب کے گھر جا رہے ہیں. یہ پہلا سوال. اچھا, دوسرا سوال آپ سے پوچھا جائے کیوں جا رہے ہیں, یہاں پر موجود ہے ساری بات, سارا فلسفہ اس کے اندر موجود ہے. کیوں جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے وہاں پر ذکر حسین ہو رہا ہے, وہاں سننے کے لیے جا رہے ہیں. ایک فہرست تو بن رہی ہے نا آپ کے ناموں کی کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے, اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس فہرست میں آپ کا نام بھی شامل ہے کہ ہم ذکر حسین سن رہے تھے. اور یہ بڑی عظمت ہے, یہ بڑی رفت ہے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مراد رسول ہیں. 22,51,000 مربع میل پر حکومت کرنے والے حکمران حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ایک مرتبہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ آرام فرما رہے تھے تو آپ کے چھوٹے بیٹے گھر میں داخل ہوئے. تو باپ اپنے بیٹے کے مزاج کو سمجھتا ہے, تو آپ نے اپنے بیٹے کے چہرے پر نظر ڈالی اور انہیں پوچھا, سوال کیا کہ بیٹا کیا ہوا ہے. تو بیٹے نے کہا, ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا ہم کھیل رہے تھے. کون کھیل رہے تھے؟ میں کھیل رہا تھا, حضرت سیدنا امام حسن پاک کھیل رہے تھے اور حسین پاک کھیل رہے تھے. یہ سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے نے اپنے والد سے کہا, والد گرامی سے کہا کہ ہم کھیل رہے تھے. تو آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا کھیلتے ہوئے مجھے حضرت سیدنا امام حسین نے کہا ہے کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. بچوں میں چھوٹی سی بات پہ شکر رنجی ہو جاتی ہے نا. انہوں نے کہا ہے تو ہمارے غلام کا بیٹا. یہ لفظ جب سیدنا عمر فاروق کے دوش سماعت سے متصل ہوا تو لیٹے نہیں رہے, فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر ایک سوال کیا اپنے بیٹے کا, بیٹا ایک مرتبہ پھر کہہ, تو نے کیا لفظ کہے, جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے حسین کریم نے کہا ہے تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. وہ ہستی جن کے متعلق نبی پاک نے فرمایا تھا میرا عمر جس رستے سے گزر جائے شیطان بھی اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے. اور غیر مسلم مورخ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر ہوتا تو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک مصطفیٰ کریم کی شریعت کا پرچم لہرا رہا ہوتا. وہ سیدنا عمر فاروق. آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, بچے کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا کے گھر پر گئے. دروازے کو کھٹکھٹایا تو حسین پاک نے دروازہ کھولا اور حضرت سیدنا عمر فاروق نے سوال کیا, کیا حسین کریم کیا آپ نے میرے بیٹے سے یہ جملہ کہا ہے؟ اب یہاں پھر رکیے. حسین پاک کی پرورش کس گود میں ہوئی تھی؟ سیدہ طیبہ طاہرہ اطہرہ مطہرہ, جن کے گھر کی چار دیواری کا طواف جبریل امین کیا کرتے تھے, جن کے گھر میں کبھی سورج اور چاند کی کرنوں نے بھی جھانک کر نہیں دیکھا تھا کہ یہاں سیدہ کائنات رہتی ہیں. وہ گھر جہاں سے پوری کائنات میں ولایت کا نور تقسیم ہوتا ہے, وہ سیدہ کائنات کہ محشر کا دن ہوگا, قیامت کا حشر کا میدان ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا اور کہے گا کہ اے حشر والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو, اپنے سروں کو خم کر لو, سیدہ کائنات کی سواری گزرنے لگی ہے. اور پھر سیدہ کائنات کی سواری میدان حشر سے یوں گزرے گی جیسے سروں پر بجلی چمک جاتی ہے. 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ کائنات
منظر ہوگا وہ سیدہ کائنات ان کی گود میں پرورش ہوئی ہے حضرت امام حسین کی. اور کیا کہا میں نے کہا ہے کھیل رہے تھے دوران کھیل میں نے کہہ دیا. حضرت اب ذرا اب طرز عمل دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق نے آنے والی پوری دنیا کو ایک میسج دیا. آپ نے کہا حسین پاک یہ جو جملہ آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے اس کو ایک کاغذ پر لکھ دیجئے. کل میدان حشر میں جب مقام محمود پہ آپ کے نانا جلوہ فرما ہوگے آواز دی جائے گی تو میں ان کی خدمت میں وہ تحریر پیش کر دوں گا اور کہوں گا حسین نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لیا ہے. یہ سند ہوگی ہمارے لیے. پھر یہاں پر روک کر میں کہہ سکتا ہوں نا کہ کوئی خطیب جو ہے خطیب کی خطابت خطیب کی کتابت رد ہو سکتی ہے. خطیب کی خطابت رد ہو سکتی ہے. کسی نقیب کی نقابت رد ہو سکتی ہے. کسی عابد کی عبادت رد ہو سکتی ہے. کسی سخی کی سخاوت رد ہو سکتی ہے. کسی شجاع کی شجاعت رد ہو سکتی ہے. کسی فصیح کی فصاحت رد ہو سکتی ہے. کسی بلیغ کی بلاغت رد ہو سکتی ہے. مگر رب کعبہ کی قسم پنجتن کی غلامی کی سند رد نہیں ہو سکتی. یہ وہ سند ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے. نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. حضرت سیدنا امام حسین 7 سے 8 منٹ رہ گئے جو شاہ جی نے مجھے کہا تھا اس میں اب میں بات کو اپنی کو ختم کرنے لگا. وہ حضرت سیدنا امام حسین نانے کے دین کو بچانے کی خاطر مدینہ طیبہ سے چلے. اب یہاں پر 1 منٹ رک کے آگے چلتے ہیں. آپ مجھے بتائیں مدینہ طیبہ کو خیر بات کہنا چھوٹی چیز ہے آسان چیز تھی. وہ گلیاں جہاں پر بچپن گزرا جہاں پر آقا کریم علیہ السلام حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لاتے اپنے ممبر اقدس پر جلوہ گر ہوتے. ذرا آنکھوں کے سامنے وہ تصور لائیے ذرا چشمے تصور سے سوچئے. آقا کریم ممبر پر تشریف فرماتے تو سیدائے کائنات حسن اور حسین کو غسل کروا کے لباس پہنا کے بال بنا کے سرما لگا کے دروازے تک چھوڑنے آتی اور کہتی جاؤ نانا ممبر پر تشریف فرما ہو گئے. ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی نظر رحمت پڑی شہزادہ حسنین کریمین مسجد کے اندر تشریف لائے اور تھوڑے سے لڑکھڑائے تو ہوائیں رک گئی. کونین کے تاجدار 1,24,000 نبیوں نبیوں کے امام رب کے حبیب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے جا کے حسن کو اٹھایا حسین کو اٹھایا ممبر پر تشریف لائے ماتھا چوما اور کیا کہا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور قیامت تک کے لیے جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. وہ شخص اس کی عظمت کا کیا کہنا جس کے دل میں حضرت پنجتن پاک کی محبت سے جس کا سینہ جو ہے وہ روشن ہوتا ہے. بات کو اختتام کی جانب لے جائے. حضرت سیدنا امام حسین 4 سے 5 منٹ میں بات ختم کرنے لگا. سفر ہوا ایک مقام ایسا آیا سفر ہو رہا تھا کئی منزلیں نہیں آئی ایک جگہ ایک مقام ایسا آیا اور یہ بڑا اجنبی سا مقام تھا بڑا وزنی سا مقام تھا. پوچھا قافلے والوں نے کسی شخص سے مقامی شخص سے کہ یہ کون سا مقام ہے. انہوں نے کہا اس جگہ کا نام ہے ماریہ. کسی اور سے پوچھا کہ یہ کون سا نام ہے. انہوں نے کہا اس کا نام ہے غادریہ. کسی اور سے پوچھا یہ کون سا نام ہے. اس نے کہا اس کا ایک نام ہے نینوا. ایک عمر رسیدہ شخص پیچھے کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے. انہیں بتایا گیا. انہوں نے کہا قافلے والے کون ہیں. اس کی نظر حضرت امام حسین کے چہرہ اقدس پر پڑی تو اپنی بھووں کو نگاہوں سے اٹھا کر نظروں سے اٹھا کر چہرے کو دیکھا اور کہنے لگا قافلے والوں ذرا رک جاؤ. یہ نام تو ہے ہی ہے مگر اس جگہ کا ایک نام کربلا بھی ہے. جب یہ کہا حضرت سیدنا امام حسین کی نظر اس پر پڑی اور کہا ذرا دوبارہ بول کیا نام لیا. کہا اس جگہ کا ایک نام کربلا بھی ہے. حضرت سیدنا امام حسین کی زبان اقدس پہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون اور اس کے بعد وہیں پر خیمے لگے. پھر وہ حضرت فرما رہے تھے نا 10 محرم کے حوالے سے پھر وہ رات آ گئی. اب میں ایک جملہ بولنے لگوں آپ کی ذرا میری نگاہوں سے نگاہیں ملائیں. وہ رات آ گئی جس کا اندیشہ سیدہ زینب کو مدینہ طیبہ سے چلتے ہوئے تھا. وہ رات آ گئی
حضرت سیدنا امام حسین نے ساتھیوں کو اکٹھا کیا خیمے میں اور کہا جو جانا چاہے وہ چلا جائے. کوئی بھی نہیں گیا, لیکن حکم نہیں کیا کہ چلے جاؤ, یہ تو حکم ہو جاتا. کہا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, کوئی نہیں گیا. پھر کیا کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ ثواب میں کمی ہو جائے گی, تو وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن تمہاری درخواست کروں گا, تمہارے لیے تمہاری درخواست کروں گا, سفارش کروں گا. اور پھر کوئی نہ اٹھا. آپ نے کہا چراغ کو بجھا دو. اچھا پھر کوئی نہ گیا, چراغ کو جلایا گیا تو کوئی شخص اپنی جگہ پہ سے ہلا بھی نہیں تھا, بلکہ جو عمر رسیدہ تھے انہوں نے چادروں کو اتار لیا, اپنی کمر کے ساتھ کس کے باندھ لیا اور کھڑے ہو گئے. نوجوان تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے, جو عمر میں کم تھے انہوں نے پنجوں کے بال کھڑے ہو گئے, انگلیوں کے بال کھڑے ہو گئے, ایڑیوں کو اٹھا لیا. ہم بھی جوان نظر آئے. حضرت سیدنا امام حسین نے ایک نظر ڈالی. اچھا یہاں پر حضرت حبیب کہنے لگے حسین آپ تو بادشاہ ہے نا, آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے نا. کل قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھ لیا گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم آپ کو یہاں اکیلا چھوڑ جائیں گے, یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت سیدنا پھر 10ویں کا دن آیا. اب میں بات کو بھی 1 منٹ میں ختم کرنے لگوں. پھر وہ 10ویں کا دن آیا جب شہادتیں ہوئیں. اب ایک طرف کون تھے؟ پانی پینے والے تھے, پانی پی رہے تھے, اور ایک طرف کون تھے؟ جو کتنے ہی دن تھے پیاسے تھے, لیکن جو پانی پی رہے تھے وہ مر گئے, اور جو پیاسے تھے وہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. اختتامی بات اب کہنے لگا. حضرت سیدنا علی اکبر گئے, حضرت سیدنا قاسم حضرت امام حسن کے ساتھ آنے, انہوں نے جام شہادت نوش کیا. حضرت سیدنا علی اصغر چھوٹے سے 6 ماہ کے لال, اور ان کے بھی گلے پر تیر لگا. کیا جلوہ کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین نا, ان کو جب تیر لگا آپ نے جام شہادت ہوئی, آپ نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا, اپنے کاندھے کے ساتھ لگا لیا. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے, سجدے میں سر کو رکھ کے کٹایا حسین نے. صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئیں. اصغر کو جب گلے سے لگایا حسین نے, سب چلے گئے. اور آخر پہ حضرت سیدنا امام حسین جس میں نازنی جو ہے وہ لہو لہو ہے, اور کہیں سے ایک آواز کانوں میں پڑی. اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں. حسین آخر کب تک لڑو گے؟ حضرت امام حسین, اور ادھر سے نماز عصر کی اذان کا وقت ہو گیا. حضرت امام حسین اپنی سواری سے نیچے آئے, اپنی جبین اقدس کو کربلا کی تپتی ریت پر رکھا اور کہا اے میرے رب میں تیری رضا پہ راضی ہوں. وہ سیدنا حضرت امام حسین ایک سبق ملتا ہے, ایک جملے میں بتانے لگا ہوں دوستوں. کربلا سے بہت سے سبق ملتے ہیں. ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ زندگی میں صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے زندگی میں نہیں چھوڑنا چاہیے. میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کریم اس خانوادے کو آباد رکھے.